ہماری سیاست خدمت انسانیت، اب سیاست چلے گی خدمت کی۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ لاہور این اے 130 یو سی 57 پی پی 173 کے چیئرمین طارق حسین ملک، سینئر نائب صدر قاسم منور، نائب صدر قاسم اقبال، طارق محمود اور دیگر کارکنان مرکزی مسلم لیگ گھر گھر قربانی کا گوشت پہنچانے میں مصروف ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ آج عید کا دوسرا دن ہے اور یو سی کی سطح پر تقریباً 1000 گھروں تک گوشت پہنچایا جا چکا ہے۔ اور مزید ہمارے چیئرمین طارق حسین ملک کا کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جہاں پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے خدمت کے دوسرے کام کیے ہیں، تو الحمدللہ ہم نے ایک نیا ٹرینڈ جاری کیا ہے کہ جو یہ لوگ قربانی کرنے والے لوگوں گھروں میں 2 بوٹیاں ڈال کے ایک ہڈی ڈال کے دیتے تھے، ہم نے یہ ٹرینڈ ختم کیا ہے۔ ہم نے نیا سٹائل اپنایا ہے۔ ہمیں اپنی پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی قیادت سے حکم ہے کہ کم از کم 2 سے 3 کلو ایک گھر میں گوشت جائے۔ تو الحمدللہ ہم نے اس عید پہ، آج عید کا دوسرا دن ہے اور رات کے تقریباً 9 بجنے والے ہیں، تو ہم نے اللہ کے فضل سے جو پچھلے دن اور آج کے دن 100 پیکٹ تک یو سی 57 پاکستان مرکزی مسلم لیگ پی پی 173 این اے 130 یو سی 57 کی طرف سے، یہاں میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے اپنے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی طرف سے بلدیاتی امیدواریوں چیئرمین کا، تو اس علاقے میں ہم نے اپنی یو سی میں تقریباً 700 کے لگ بھگ پیکٹ گوشت کا تقسیم کر دیا ہے اور یہ ابھی عمل جاری ہے۔ تو انشاءاللہ ہم امید ہے کہ کل تک 1000 کے اوپر اس کو لے کے جائیں گے، اور بہترین پیکنگ میں ہماری طرح جو پی پی 173 کی طرف سے چوپر بیگ پرنٹ کیے ہوئے تھے اس میں ڈال کے لوگوں کو گھر میں بھیج رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے امید ہے کل تک ہم جو ہے نا اس کو 1000 سے اوپر لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبروں کو رخ کرتے ہیں اپنے آن نیوز کے فیاض کھوسہ۔ ڈسٹرکٹ بیورو چیف کی اس رپورٹ میں ڈیرہ غازی خان عید پر کمشنر ڈیرہ غازی خان کی طرف سے شہر کو صاف ستھرا کرنے کے لیے میسی میونسپل کارپوریشن جواد احمد گوندل کو اسپیشل ہدایات جاری کی گئی۔ اسی حوالے سے شہری موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں شہر کے ایک چوک سی بلاک میں، اور یہاں ہمارے ساتھ ایک شہری بلال صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ صفائی کے حوالے سے کیا انتظامات کیے گئے حکومت کی طرف سے۔ جی بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بار بہت بہترین انتظامات ہیں کمشنر صاحب کی طرف سے، علائشیں وغیرہ بالکل جو ہے فوراً اٹھا کر لے گئی ہے۔ ویسٹ مینجمنٹ نے بہت اچھا کام کیا ہے اور ہم ان کے کام سے کافی مطمئن ہیں، اور جو ہے وہ کافی 2-3 روز تک علائشیں پڑی رہتی تھی، اس سے بہت زیادہ جو ہے نا وہ تعفن پھیلتا تھا۔ اب یہ ہے کہ چند گھنٹوں کے اندر اندر بلدیہ والے جو ہے اٹھا کر، کارپوریشن والے اٹھا کر علائشوں کو ٹھکانے لگا رہے ہیں۔ بڑا زبردست کام ہے، صفائی کا بھی بہت بہترین انتظام ہے اور کوئی گندگی نہیں ہے۔ ہم اس صفائی کے اس مہم سے ان سے بہت مطمئن ہیں۔ جی بالکل، جیسا کہ شہری بلال نے بتایا ہے کہ صفائی کے حوالے سے کافی کمشنر صاحب کی ہدایت پر اچھا کام کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے ڈیرہ غازی خان کی جو اس بار عید ہے وہ تاریخ ساز ایک عید ہوئی ہے۔ اس عید پر پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ تمام تر صفائیوں کا انتظام اچھا کیا گیا کمشنر ڈیرہ غازی خان کی طرف سے۔ جی خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندہ غلام نبی سبزوئی کی اس رپورٹ میں۔ ضلع بھر میں بڑھتی ہوئی بد امنی، اغوا، برائے تاوان کی وارداتوں میں مسلسل اضافہ، شہری عدم تحفظ کا شکار، امن و امان کی خراب صورتحال پر آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی آج کنکوٹ آمد۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی صوبائی وزیر میر شبیر علی بجرانی اور دیگر ضلع کی اہم شخصیات سے ملاقات متوقع ہے۔ آئی جی سندھ کی آج ایس ایس پی آفس آمد پر جماعت اسلامی کی جانب سے ایس ایس پی آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ، احتجاجی دھرنے میں مختلف سیاسی سماجی تنظیموں اور مغویوں کے ورثاء کی بڑی تعداد میں شرکت۔ دھرنے کے شرکاء رکاوٹیں توڑ کر ایس ایس پی آفس کے مین گیٹ پر پہنچ گئے۔ پولیس انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی، ضلع بھر میں ڈاکو راج قائم ہونے سے شہری غیر محفوظ بن گئے۔ ڈاکو راج سے تنگ آ کر شہری نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ضلع بھر سے بچوں سمیت 30 سے زائد مغوی ڈاکوؤں کی قید میں ہیں۔ پولیس خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن چوتھی بار کنکوٹ پہنچ رہے ہیں، لیکن امن و امان کی صورتحال جوں کی توں ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں پیر محل سے ہمارے نمائندہ خصوصی رفاقہ چودھری کی رپورٹ کے مطابق پیر محل کے رواحی گاؤں چک نمبر 324 گاف بے میں عید کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے ہوا انوکھا مقابلہ۔ عید کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے ہوا انوکھا مقابلہ، جسے سلو سائیکل ریس کہا جاتا ہے۔ مختلف علاقوں سے آئے 25 سے زائد کھلاڑیوں نے ریس میں حصہ لیا۔ علاقے بھر سے شائقین حضرات اور علاقے کی کافی نامور شخصیات ریس دیکھنے آئی ہوئی تھی۔ بچوں، بڑوں اور دور دراز سے آئے لوگوں نے اس کھیل کو بہت پسند کیا۔
بعض بچوں اور بڑوں نے پہلی بار اس ریس کو دیکھا اور خوب لطف اندوز ہوئے۔ سخت مقابلے کے بعد ریس جیتنے والے کھلاڑیوں کو کیش پرائز کے ساتھ ساتھ ٹرافیوں سے بھی نوازا گیا۔ اول انعام عمران مقبول ولد مقبول احمد، دوسرا انعام نوید عالم چودھری ولد حاجی نور عالم، تیسرا انعام تبسم مصطفیٰ ولد ماسٹر غلام مصطفیٰ ضیاء۔ خبر شامل کرتے ہیں پشاور سے۔ کے پی کے بیورو چیف شاہ زمان سزئی کے مطابق الخدمت فاؤنڈیشن کے صوبائی صدر خالد وقاص نے عید الاضحیٰ کا دوسرا دن الخدمت ہسپتال میں تھیلیسیمیا مریضوں کے ساتھ منایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ آپ سب بچوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور عید قربان مبارک ہو۔ ہمارے مہمان بھی ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ان سے بڑھ کر آپ ہمارے مہمان، ہم سب سے بڑھ کر آپ ہمارے مہمان ہیں، اور ہم چاہ رہے تھے کہ کوئی بھی خوشی کا موقع اس طرح نہ ہو کہ جس میں ہم اپنے ان بچوں کے ساتھ اور اس طرح وہ تمام بچے جو یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ الخدمت کو ہونا چاہیے، الخدمت ان کے ساتھ موجود ہے۔ تو یہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم نے اس عید قربان کے موقع پر چاہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن اور آپ مل کر عید کی ان خوشیوں کو ہم دوبالا کریں، ہم اکٹھے یہ خوشیاں منائیں۔ تو اس لیے آپ کو یہاں ہم نے زحمت دی ہے، آپ آئے ہوئے ہیں اپنے والدین کے ساتھ، اور الخدمت تلیسیمیا سنٹر کا جو ہمارا سٹاف ہے، جو ہماری پوری ٹیم ہے، اور یہاں اس سنٹر سے تقریباً 500 سے زیادہ پیشنٹ کو یہ خون کی فراہمی بھی، میڈیکیشن بھی، اور بہت ساری ہم کہہ سکتے ہیں سہولتیں مل رہی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی توفیق سے، اور ان تمام ڈونرز سے جو شاید یہاں پر موجود نہیں ہے لیکن وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور یہ زندگی کی رونق آپ کے لیے، ہم سب کے لیے روا دوا ہے۔ تو یہ ایک خوشی کا موقع ہے، بس آپ کے ساتھ یہ کہ انشاءاللہ آپ کو عیدی بھی ملے گی، اور اس عیدی قربان پر آپ کو گوشت میں بھی حصہ ملے گا، انشاءاللہ آپ کھائیں گے اور انشاءاللہ اس کو انجوائے کریں گے۔ اور الخدمت فاؤنڈیشن اپنے اس ہدف کے ساتھ کہ ہم نے تیلیسیمیا کے ان بچوں کے لیے وہ تمام کام کرنے ہیں جو ان کا ہم پر حق بنتا ہے، جو ہمارے ذمہ فرض ہے، تو مستحق تھے عید کی خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے۔ ہم نے ان کے گھروں پر جا کر اور کسی کو بلا کر، کسی کی طرف خود جا کر کوشش کی ہے کہ کم از کم اس عیدی قربان کے موقع پر قربانی کا گوشت جو مختلف لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، ان کے اس تعاون کو ان مستحق طبقات تک پہنچائے، تاکہ یہ خیر جو ہے وہ بانٹتا رہے، وہ تقسیم ہوتا رہے، اور مزید خیر جو ہے وہ سوسائٹی میں پھیلتا رہے۔ ہم اپنے مہمانوں کا اور آپ سب بچوں کا، آپ کے جو والدین کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اپنی ماؤں کا اور بہنوں کا اور بچوں اور بچیوں کا مشکور ہے کہ انہوں نے گرمی کے اس دن میں اور عید کی اس خوشیوں میں کچھ وقت کے لیے ہمارے سنٹر پر آ گئے، اور ہم نے اکٹھے یہاں پر کچھ وقت گزارا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کو ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے۔ الخدمت فاؤنڈیشن طرف استاسو علاج کی بھی کی سکمی میں ان لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جو یہاں پہ علاج ہوتا ہے ان لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے، میں کرتا ہوں اسی طرح تعاون کرتے وہ لوگ، تاکہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ان کا آگے زندگی جو ہے یہاں خوشیوں سے بڑھ جائے۔ مسئلہ تو نہیں ہے، علاج صحیح ہو رہا ہے، الخدمت سے خوش ہے آپ۔ خبر شامل کرتے ہیں پیر محل سے۔ ہمارے نمائندہ خصوصی رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق پورے پنجاب کی طرح پیر محل اور گرد نواح میں سرد ہواؤں کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری۔ عید کے تیسرے دن بارش اور آندھی کی وجہ سے موسم میں کافی تبدیلی نظر آئی، گرمی کا زور ٹوٹ گیا، بارش آتے ہی بجلی کی فراہمی معطل۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ نارتھ ناظم آباد میں واقع کمپیوٹر پارٹس ویئر ہاؤس میں ہونے والے زوردار سلنڈر دھماکے کے باعث چوکیدار جاں بحق ہو گیا۔ کراچی سے عبدالحق تنیو کی رپورٹ کے مطابق نارتھ ناظم آباد بلاک این پیپلز چرنگی کے قریب بنگلے نمبر B356 میں قائم کمپیوٹر پارٹس کے ویئر ہاؤس میں گیس بھر جانے کے باعث زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکے سے ویئر ہاؤس کی چھت اور دیوار گر گئی اور آگ بھڑک اٹھی۔ ویئر ہاؤس کی چھت اور دیوار گرنے سے ملبے تلے دب کر ویئر ہاؤس کا چوکیدار جاں بحق ہو گیا، جس کی لاش ریسکیو کر کے عباسی شہید اسپتال منتقل کر دی گئی۔ چوکیدار لیاقت آباد کے رہائشی اور 4 بچوں کا باپ تھا۔ دھماکے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور فوری طور پر فائر بریگیڈ، بم ڈسپوزل اسکواڈ اور ریسکیو اداروں کو طلب کر لیا۔ فائر بریگیڈ کی ایک فائر فائٹر ٹینڈر نے فوری آگ پر قابو پا لیا۔ دھماکے کے باعث ویئر ہاؤس سے متصل دیگر بنگلوں کو بھی جزوی نقصان پہنچا۔ بنگلے کے معائنے کے بعد
بم ڈسپوزل اسکواڈ کے حکام نے بتایا کہ دھماکہ ویئر ہاؤس میں گیس بھر جانے اور شارٹ سرکٹ ہونے کی وجہ سے ہوا۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ کوہاٹ میں جاری دشمنی پر 2 سگے بھائیوں سمیت 3 افراد قتل۔ کراچی سے عبدالحق تنیو کی رپورٹ کے مطابق کراچی کے بلدیہ ٹاؤن میں موبائل فون شاپ پر اندھا دھند فائرنگ سے 2 سگے بھائیوں سمیت 3 افراد جاں بحق جبکہ کمسن لڑکا زخمی ہو گیا۔ واقعے کا مقدمہ بلدیہ ٹاؤن تھانے میں درج کر لیا گیا جس میں بتایا گیا ہے کہ مقتولین کا کوہاٹ میں تنازع چل رہا تھا۔ تفصیلات کے مطابق بلدیہ کے علاقے رشید آباد میں نان ہسپتال کے قریب مسلح ملزمان کی موبائل فون شاپ کے قریب اندھا دھند فائرنگ سے 2 سگے بھائیوں اور کمسن لڑکے سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے جنہیں فوری طبی امداد کے لیے سول ہسپتال لے جایا گیا جہاں دونوں بھائیوں سمیت 3 افراد دوران علاج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ بلدیہ مغیث احمد ہاشمی کے مطابق مقتولین کی شناخت 26 سالہ جنید، اس کے بڑے بھائی 35 سالہ سیفن ولد اسحاق اور 48 سالہ امتیاز کے نام سے کی گئی جبکہ زخمی ہونے والے 5 سالہ ایان کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے جس کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے۔ چوچک سے مہر خادم بشیر نمائندہ آن نیوز کی رپورٹ کے مطابق تھانہ راوی کی گردنواہ میں ہر روز ڈکیتیوں کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری۔ اوکاڑا تھانہ راوی کی حدود میں موزہ منگن باغ کے قریب دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات۔ 2 نامعلوم موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے اسلحہ کے زور پر طارق اور مہر علی کو لوٹ لیا۔ اوکاڑا ڈاکوؤں نے اسلحہ کے زور پر 30,000 روپے نقدی اور قیمتی موبائل فون چھین کر فرار۔ آئے روز بڑھتی ہوئی وارداتوں سے اہل علاقہ عدم تحفظ کا شکار۔ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ਰੀਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਥੇ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ? 2 ਬੰਦੇ। ਕਿੰਦੇ ਤੇ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਪਿਸਟਲ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ? 10-15 ਮਿੰਟ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਕੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ? ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਵਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੰਗਣਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਟਿਕਟੀ ਬਾਗ ਦੇ ਕੋਲ। سرکٹ اور علائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے جانفشانی سے ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر سرمد تیمور ضلع بھر میں اب تک مجموعی طور پر 4,000 ٹن کوڑا کرکٹ اور علائشیں ٹھکانے لگائی جا چکی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر سرمد تیمور عید کے پہلے روز 1,563 ٹن جبکہ دوسرے روز 1,490 ٹن علائشیں ٹھکانے لگائی گئی۔ ڈپٹی کمشنر سرمد تیمور ڈپٹی کمشنر آفس اور تحصیلوں میں قائم کنٹرول رومز میں عید کے پہلے روز سے اب تک 525 شکایات موصول ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر سرمد تیمور۔ بھاولپور ڈسٹرکٹ کرائم رپورٹر اجمل جبیل کی رپورٹ سے تحصیل احمد پور شرکیہ کی سب تحصیل اچ شریف سے عید الاضحیٰ جامعہ العلوم الاسلامیہ ظریفیہ بستی موہن شریف میں 7 بجے مولانا شیخ میاں احمد مکی حفظ اللہ نے عید نماز پڑھائی اور شرکا سے قربانی کے فضائل اور مسائل پر بیان کرتے ہوئے کہا کہ سنت ابراہیمی ہر اس شخص پر لازم ہے جو استقامت رکھتا ہے۔ قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ اور عید نماز ادا کرنے کے بعد جامعہ العلوم الاسلامیہ ظریفیہ موہن شریف میں محدث اساتذہ العرب والعجم حضرت مولانا سیف الرحمان الموہند حفظ اللہ ورا کی سرپرستی اور حضرت مولانا میاں احمد کے زیر انتظام اجتماعی قربانی کا اہتمام کیا گیا اور قربانی کا گوشت تقریباً 300 مستحقین کے پاس احسن طریقے سے پہنچایا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس قربانی کے مبارک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔